استنجا کی سنتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو بایاں قدم پہلے اندر رکھتے اور جب باہر نکلتے تو دایاں قدم باہر رکھتے۔ ترمذی۔ جب بیت الخلاء میں جاتے تو آپ یہ دعا فرماتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب باہر تشریف لاتے تو آپ فرماتے: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ زاد المعاد۔ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے۔ ابن سعد۔ جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ترمذی، ابو داؤد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کو بیٹھتے تو جب تک آپ زمین سے بالکل قریب نہ ہوتے اپنا سطر نہ کھولتے۔ زاد المعاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنا چاہتے تو نرم زمین کی تلاش رہتی، اگر آپ کو نرم زمین نہ ملتی لکڑی یا کسی اور چیز سے سخت زمین کو کھود کر نرم کر لیتے، پھر آپ پیشاب کرنے بیٹھتے۔ زاد المعاد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا فرماتے کبھی ڈیلے سے کبھی دونوں کا استعمال فرماتے۔ ڈیلوں کی تعداد طاق ہوتی، کم سے کم 3 ہوتی۔ آپ استنجا کرنے میں بایاں ہاتھ استعمال کرتے۔ جب پانی سے استنجا فرماتے تو اس کے بعد زمین پر ہاتھ رگڑ کر دھوتے۔ زاد المعاد۔ پیشاب کرنے کے لیے اکڑوں بیٹھتے تو رانوں کے درمیان کافی فاصلہ چھوڑتے۔ قضائے حاجت کو بیٹھنے کے لیے ریت یا مٹی کے ڈھیلوں یا پتھروں کی ٹھیکری یا کسی کھجور کی آڑ کو بہت پسند فرماتے۔ ابن سعد۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت فرماتے، اس کے بعد ہاتھ کو زمین پر مل کر دھوتے، اس کے بعد وضو فرماتے۔ اور کبھی کبھی وضو کرنا آپ نے ترک بھی کیا ہے۔ ابن داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا: جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو نہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھو۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہرگز کوئی ایسا نہ کرے کہ غسل کرنے کی جگہ پر پیشاب کرے یا وضو کرے، کیونکہ اکثر وسوسے اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ معروف حدیث، سنن ابی داؤد۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قضائے حاجت کے موقع میں خبیث مخلوق شیاطین وغیرہ رہتے ہیں، پس تم میں سے جب بھی کوئی بیت الخلاء جائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے دعا پڑھ لے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ ڈھیلے سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھر ادھر نہ پھیلے، بدن خوب صاف ہو جائے۔ وضو حندیہ۔ ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا سنت ہے۔ ترمذی۔ بیت الخلاء جانے سے قبل ایسی انگوٹھی جس پر اللہ اور رسول کا نام لکھا ہو اس کو اتار دے۔ نسائی۔ تعویذ جس پر موم جمع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا ہو تو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ بیت الخلاء کے اندر اگر چھینک آئے تو صرف دل ہی دل میں الحمدللہ کہہ لے، زبان سے اللہ کا نام نہ لے۔ جب تک بیت الخلاء کے اندر رہے کوئی بات کرے نہ بولے۔ مشکات۔ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے، اگر کوئی مجبوری ہو تو اس وقت دائیں ہاتھ سے بھی جائز ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، نہر، کنویں یا حوض کے اندر یا ان کے کناروں پر پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا مکروہ تحریمی ہے اور ممنوع ہے۔ مسجد کی دیوار کے پاس پخانہ یا پیشاب کرنا، قبرستان میں پائنچہ یا پیشاب کرنا، چوہے کے بل یا کسی سوراخ میں پیشاب کرنا منع ہے۔ آدمیوں کے بیٹھنے یا رستہ چلنے کی جگہ پخانہ یا پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو داہنا ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں۔ بخاری و مسلم۔ پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچنا چاہیے کیونکہ اکثر عذاب
قبر پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ ترمذی۔ بیٹھ پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ ترمذی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔